ایک بڑا مشکل سوال جس نے آج سے 800 سال پہلے بغداد کے شیعوں پہ قیامت ڈھا دی۔ شیطان چاہتا ہے کہ رکاوٹیں پیدا کریں، اور امام چاہتے ہیں کہ کائنات آدم و عالم میں اب تک تقریباً 5000 سے زیادہ افراد ہیں، علماء صلحاء، جن کے متعلق واقعات لکھے جا چکے ہیں کہ حضرت قائم سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے وقت انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ایک شخص کربلا سے نکلا تو مولا بھی وہاں سے چلے، اس نے کہا کہ میں تو خشکی کے راستے جاؤں گا، امام نے کہا کہ میں فرات کے کنارے سے جاؤں گا۔ تھوڑی دور جا کے اس بندے کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی انہی کے ساتھ ہو لوں، تو وہ ساتھ چل پڑا۔ رستے میں امام نے کہا بہت پریشان ہے تو، اپنے قرض کی وجہ سے یہاں سے سیدھا کوفے جانا، اوزان ایک شخص ہے اس کے گھر جانا، دستک دینا، وہ باہر آئے گا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، گھبرانا نہیں، وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا، اس سے کہنا کہ تجھے ناحیہ مقدس نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جو 400 دینار کی تھیلی تو نے تکیے کے نیچے ہمارے لیے دفن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے میرے حوالے کر دے کہ حق مانگنے والے نے اپنا حق میرے ذریعے سے طلب کر لیا۔ اب وہ وہاں آیا، اس نے اوزان کے دروازے پہ دستک دی اور وہ خون سے بھرا ہوا ہاتھ لے کر آیا۔ ساتھ والے ڈر گئے کہ خونی ہے اور بڑے جلال کے عالم میں اس وقت کھڑا ہے، سے بچنا چاہیے، تو وہ بھی ڈرانے لگا۔ تو اس نے کہا نہ ڈرا، مجھے معلوم ہے تو اندر جانور ذبح کر رہا تھا۔ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو باہر کھڑا ہو کے اندر کے حالات جانتا۔ پھر اس نے کہا تکیے کے نیچے جو 400 دینار امام زمان کے پڑے ہیں وہ میرے حوالے کر۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہ ایک دراز قد خوبصورت جس کے رخسار کے اوپر کالا تل کا نشان اور چہرے سے نور ساتے اور زلفائے مبارک ان کے کانوں کی لو تک آئی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے کچھ مال ہیں جو تیرے پاس موجود ہیں۔ اس نے کہا وہی تو میرے صاحب العصر والزمان ہے۔ اس نے مال حوالے کیا اور جس کو مال دیا اس نے کلمہ ولایت اپنی زبان سے جاری کیا اور ایمان لے کر آ گیا۔ ممکن ہے اب جو ذریعے بتائے گئے کہ امام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں مستند ترین طریقہ 40 شب جمعہ اگر کوئی حرم امام حسین میں جائے، اپنے آپ کو قبر امام حسین میں پہنچا دے 40 شب جمعہ، تو اس کی معرفت کے مطابق امام اس سے ملاقات کرتے، بقدر معرفت، خواب میں آواز سنا کر، اٹھا کے بٹھا کر، رستے میں روک کر۔ ایک شخص کے پاس آئے، حالت نماز میں تھا، اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے مولا تشریف لے آئے۔ سجدے میں گیا تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جب چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں جایا کر تو دعا پڑھی کر، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے مجھے اس پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ان صلحاء سے امام نے ملاقات فرمائی اور ملاقات کے دوران حضرت نے ان کو پیشین گوئیاں بھی فرمائی اور مختلف ذریعوں کے ذریعے سے مشکلوں میں مدد کی۔ ایک بڑا مشکل سوال جس نے آج سے 800 سال پہلے بغداد کے شیعوں پہ قیامت ڈھا دی۔ سوال کیا گیا ہجرت کی رات رسول خدا جب تشریف لے کر گئے تو جن صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گئے ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر کا بچانا بھی ضروری ہے۔ ان کا آفیشلی لے کے گئے تھے رسول خدا، اگر وہ پیچھے سے ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا تو پھر رسول کے بعد دین کو کون سنبھالتا، اس لیے ان کو لے کر گئے۔ اس واقعے کا ریئیکشن یہ ہوا، کچھ لوگ شیعہ ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں، وہ بڑی جلدی سلپ ہو جاتے ہیں، اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خلاف افواج کی کثرت دیکھتے ہیں تو ان کے دل ان کی کثرت دیکھ کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ حق اگر مختصر بھی ہو تو غالب آتا ہے۔ یہاں پر سامعین گرامی ایک ایسا منظر آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہ خود بھی گئے
نائب کو بھی لے کر گئے. تو امام نے خط میں جواب لکھا، کہا اتنے سادے سوال پر جو لوگ پریشان ہوئے ان کی پریشانی پر مجھے تعجب ہے. ان سے پوچھو کہ خلافت کی کل مدت تو تم 30 سال بتاتے ہو، جس نے 2.5 سال خلیفہ بننا تھا اسے بچا گئے اور 12 سال والوں کو چھوڑ کر چلے گئے. صرف 2.5 سال کو انشورڈ کر لیا کہ اسے بچا لیا جائے گا، اور جو 13 سال والے پیچھے بڈھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. ایسا مجاہدانہ رنگ ہے. اور ظاہر ہے کہ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے، اور اپنی ہدایت کے ذریعے سے کائنات آدم و عالم کو اس انداز سے بچاتا ہے شیطان کے حربوں سے اگر کوئی بچنا چاہے. جیسے کہ بہار الانوار میں ہے، خداوند قدوس نے فرمایا کہ میں تیری ساری امت کو مصطفیٰ بخش دوں گا سوائے اسے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے. تو حضور نے عرض کیا پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو حضرت حجت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فکرے ہیں بہار کے کہ آواز آئی، ہاں جو جنت میں خود جانے سے انکار کرتا ہے وہ وہی ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر دیتا ہے. وہ جھگڑا کرتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کہیں اور بھیجو، کیونکہ اگر جنت میں جائے گا تو ولایت علی اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو نافذ کرنے کے لیے حجت خدا ظہور فرمائیں گے. یہ آج تک اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام 4تھے آسمان پر پہنچے، ان کے ہاں آسمانوں کی ترتیب کتابوں کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ملا علی متقی ہندی قاری نے کنز الامال میں لکھا ہے کہ 4تھے آسمان پر سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائیے. حضور نے فرمایا این عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ اذان دو. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. درختوں اور پہاڑوں کو سوزی بنا کر قصیدے پڑھتا تھا امام زمانہ کے اور آل محمد کے، زبور سر کے ساتھ پڑھتا تھا، پہاڑ سوزی بن جاتے تھے اس کے. اس کو نہیں بلایا، حضرت عیسیٰ کو بلا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیسی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، کوئی شہرت ہی نہیں آئی اس کی. کہا اذان دو. ملا علی متقی ہندی قاری اور کنز الامال اہل سنت کی کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ محراب عبادت پائے اور 4 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. چپ ہو گئے. ولایت ایسا معاملہ ہے. حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اہل سنت عالم فرماتے ہیں کہ محراب سے پیچھے مڑے اور پوچھ لگے یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ آپ نے زمین پر اپنا وزیر کسے بنایا؟ حضور کی آواز آئی اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی ہے. یہ زاہد بھائی تجھے اکثریت کو ہضم ہو جاتا ہے، مجھے تھوڑا سا مشکل ہے. تجھے اور مجھے جس کی ولایت کے اقرار کے بعد حضور کو ولایت علی کے اقرار کے بغیر نبوت نہیں ملتی، مولوی اس کے بغیر جنت لینے چلا ہے. جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی. حضرت عیسیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ. اب پتہ چلا کہ داؤد سے آذان کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ زمین پر داؤد نے نہیں آنا. امام مہدی کے ساتھ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب مولوی جھگڑا کریں گے علی ولی اللہ پر
تو پھر عیسیٰ سے بھی سوالات ہوں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے کس سے پوچھ کے اشہد ان علی ولی اللہ؟ ارشاد فرمایا ہے نبی ہو کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو ان کی نبوتوں کو خطرہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اسی ولایت کے تحفظ کی خاطر آل محمد کا گھرانہ شہر سے جنگلوں کی طرف چلا گیا، اور اسی ولایت کی خاطر حجت خدا ظہور فرمائیں گے اور پہلے خطبے میں کہیں گے تم نے ہماری ولایت کو غصب کیا، تم نے میرے دادی کے حق کو غصب کیا، کیونکہ ولایت علی شارع عام نہیں، جادہ فاطمہ الزہرا، پہلی خاتون جسے لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ بی بی آسیہ ہے، اور کوئی جرم نہیں تھا حضرت آسیہ کا لا الہ الا اللہ کے علاوہ. پہلی خاتون جسے محمد رسول اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، اور جس پہلی بی بی کو شبیب بھائی علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا. دارین کو اکٹھا کرو، جہلا کو نہیں. علماء سے پوچھو مخدومہ کونین کا کیا جرم تھا، پیغمبر کی بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا ان پر. ایک دروازے سے نہیں، امام مہدی کی ماں کتنے دروازوں پر گئی علی کی ولایت کی خاطر. اپنے دلوں میں ضد کو داخل نہ ہونے دیجئے گا، ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے ضد کرنے والے سے. علماء کرام سے پوچھئے علی کی ولایت کی خاطر ایک مباہلہ کے لیے باہر نہیں آئی فاطمہ، مباہلہ کے لیے ایک مرتبہ آئی. علی کی ولایت کی خاطر 74 شب، اتنی عمر ہے رسول کے بعد، 74 راتیں علی کا بازو پکڑ کر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا صحابیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی. ایک ایک رات میں کئی صحابیوں کے دروازے، آواز آتی تھی کون؟ جواب آتا تھا آہستہ بولو، میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں. صحابی پوچھتا بی بی کیوں آئی ہے؟ کیا گواہی دو، کیا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ کتنے دروازوں سے فاطمہ زہرا کو خالی لوٹایا گیا. یہی درد لے کر آئے گی قائم کے دربار میں، اور امام زمان جب اپنا تاج زمین پہ پھینک دیں گے رو کے ایک درد بھری چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی. 1 کروڑ چیف جسٹس بحال کرا لو، عدالتوں میں عادل نہیں آئے گا جب تک رسول کی بیٹی کے مقدمے میں عدالت نہیں کرو. شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی. غیروں نے چھپایا، اپنوں نے پردے ڈال دیے. لوٹنے والوں کو شرم نہ آئی، جو لوٹ کے لے گئے حق کے بطول کو انہیں شرم نہ آئی، اور جن کی شہزادی کا حق لوٹا گیا انہیں اصلاح کے نام پر دبایا گیا. حالات نہیں ہے مت پڑھو، حالات نہیں ہے مت پڑھو. مبلغ اعظم کے خدا درجات بلند کرے علامہ محمد اسماعیل اعلیٰ مقام ہو فرماتے تھے جہاں جاتا ہوں لوگ چٹ بھیج کے پوچھتے ہیں پیٹنا کہاں لکھا ہے، رو کے کہتے تھے یہ کوئی نہیں سوچتا محمد کی بیٹی کو لوٹنا کہاں لکھا.
صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا گیا. بات فتح کی نہیں ہے، بات جاگیر کی نہیں ہے، بات زمین کی نہیں ہے، معاملہ فاطمہ کی صداقت کا ہے، معاملہ شہزادی کونین کی صداقت کا ہے. مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، آج تک جتنی تبلیغ ہوئی 1.25 لاکھ نبی 11 امام، ساروں کی تبلیغ ایک طرف اور اس کے 4 گھنٹے دربار جا کر حق مانگنے کی محنت ایک طرف. ان دنیا کے لوگوں سے ملیے جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا. اکثریت بڑے بڑے مسئلوں پر لوگ شیعہ ہوئے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ ہے جس پر لوگ شیعہ ہوئے، اور کوئی مذہب اہل بیت کا ایسا مسئلہ نہیں جس پر لوگ شیعہ نہ ہوئے. سب سے زیادہ جس پر شیعہ ہوئے زہرا کا دربار میں جانا. دعا کیا کرو کوئی شریف کے آگے سوالی بنے، کسی شریف کو کبھی کسی کمینے کے آگے سوال نہ کرنا پڑے. یوسف بازار میں کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، اس لیے کہ نہ بیچنے والوں کی قیمت کا پتہ تھا نہ خریدنے والوں کو پتہ تھا. بے قدروں کے سامنے گیا، بے قدرہ ہو گیا. اگر یوسف کو فروخت کرنے والا یعقوب ہوتا پھر معلوم ہوتا کہ کس قیمت پہ فروخت کرتا ہے. جیسے بطول سوال کرنے گئی تھی، کاش منبر پر بھی رسول بیٹھے ہوتے، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کے فاطمہ زہرا آتی ہے. کافی دیر کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تحریر دی، خدا کی قسم اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ چھپاتا ہے، اور اگر میں غلط پڑھوں تو اس مجلس میں موجود میرا زمانے کا امام مجھے دنیا و آخرت میں سزا دے. صحابہ پڑھتے رہے، فاطمہ دیکھتی رہی، حسنین کھڑے رہے، لوگ دیکھتے رہے. ایک ظالم نے لکھنا چاہا یا ایک ملعون اس کے پہلو سے اٹھا، اس نے رسول کی تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. میں نے امام زمان کی قسم کھائی ہے، اس نے خالی پھاڑا نہیں بلکہ اپنے نجس منہ سے تحریر رسول پر تھوکنے لگا. ادھر اس ظالم نے بے حرمتی کی، ادھر فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئی دادات کی جدہ اور قبر رسول کی طرف رخ کیا، کہا بابا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. خدا میرا آپ کا شمار شہزادی کے مقدمے کے گواہوں میں فرمائے. عزاداران امام مظلوم بال سفید ہو گئے. شبت علیہ مصائب، شاعر کی شاعری نہیں کہ مبالغہ ہو، بالخصوص سادات عظام کی خدمت میں کہتا ہوں علی شاہ جی کوئی شاعر ہوتا پھر مبالغہ ہو سکتا. تو شاعروں کا کام ہے شبی بھائی، وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں. شاعرہ نہیں، معصومہ بول رہی تھی. بابا جو مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. یہ 4 گھنٹے تک صحابی کے دربار میں کھڑی ہونے والی شہزادی ذرا شام کے دربار میں دیکھ، بے مکنا و چادر 9 گھنٹے ہو گئے ہیں، شرابی شراب پی رہا ہے. زینب عالیہ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. بی بی آپ کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کنیزوں کے ساتھ گئی تھی، زینب کے ساتھ بیوہ بھابیاں ہیں. تخت میں کمینہ شراب پی رہا ہے. میں فکرے بدل دوں، سیدوں سے معافی مانگ کے ابو سفیان کا نجس پوتا تخت میں بیٹھا شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بلوائے عام انباہ دشمنا تخت پہ
یزید دشت میں حسین کا سر، کمینے کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے، حضرت ابو الفضل العباس کے علم سے بڑی کائنات میں قسم کوئی نہیں۔ لوگ پڑھ جاتے ہیں چھڑی کو دانتوں سے لگاتا رہا، خدا کی قسم لگاتا نہ رہا، بغیرت چھڑی کو بار بار حسین کے ہونٹوں پر مارتا تھا اور طرف جاتی تھی زینب عالیہ، رخ کر لیتی تھی مدینے کی جانب۔ ایک مرتبہ تو بے بسی کی حد ہو گئی، رو کے کہنے لگی اے اماں زہرا، اگر تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو میرے بھائی کو چھڑانے آتا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خدایا فاطمہ تو زہرا کے حق کو دینے والے کو جلدی اجازت ظہور عطا فرما۔ خدایا غاصبین جناب زہرا پر اتنی لعنت بھیج جتنے عدد تیرے علم میں موجود ہے۔ خدایا ان کے عذاب میں اضافہ فرما، ایسا اضافہ جو اہل جہنم چیخ و پکار کر کے اڑ گئے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ ظہور قائم میں تعجیل فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ غاصبوں سے قبضہ چھڑانے والے کو جلدی بھیج۔ خدایا اس کو بھیج، اس کو بھیج، اس کو بھیج۔ آقا خمینی کا ایک شعر ہے، نوحے کے اندر یہ شعر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس شعر کو لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں پوری رات تڑپ تڑپ کے یہ شعر پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ خدایا یہ شعر پڑھتے ہوئے میری موت واقع ہو جائے۔ آیت اللہ خمینی کا شعر ان کے دیوان کے اندر شائع ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چرابا مادر سادات تازیان رسید، حرامیان کیوں بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، اور انہوں نے سیدوں کی دادی کو کس لیے تازیانہ مار دیا کہ جس وقت امیر المومنین کفن پہنانے لگے تو فاطمہ کے بازو پہ اس زخم کو دیکھا تو ایک مرتبہ امیر المومنین تڑپ گئے اور رو کے پوچھا زہرا یہ زخم کیسا ہے؟ آواز یا علی ہذہی جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی کہ بابا آپ کے بعد میری امت، آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا۔ خدایا اس انتقام لینے والے کو جلدی بھیج۔ خدایا مجالس سزا کو منظور و مقبول فرما۔